اللہ کریم بیٹیوں کے ساتھ اس حسن سلوک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو اس کو اب عمل کی نیت سے سنیں، یہ جذبہ سینے میں پیدا کریں کہ ہم جو احادیث مبارکہ سنیں گے اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولدت لہ ابنۃ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جس شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، فلم یؤذھا، پھر وہ بیٹی کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، ولم یہنھا، اور نہ اس کی توہین کرے اور نہ ناقدری کرے، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور بیٹوں کو بیٹیوں پر حسن سلوک میں، اچھا برتاؤ میں ترجیح بھی نہ دے۔ جیسا سلوک وہ بچوں کے ساتھ کرتا ہے وہی سلوک وہ بیٹیوں کے ساتھ بھی کرے، بچیوں کے ساتھ بھی کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ادخلہ اللہ بہا الجنہ، اللہ کریم بیٹیوں کے ساتھ اس حسن سلوک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے عزیزو، آج بدقسمتی سے ایک بار پھر ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ بیٹیوں کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں، ایک تکلیف سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر روتے تھے، تڑپتے تھے، شرم کی بات محسوس کرتے تھے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پورا دن ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور سوچتے کہ اب اس کو کس گڑھے میں دفن کرنا ہے، کہاں اس بچی کو قتل کرنا ہے، ہمیشہ یہ سوچتے رہتے۔ قرآن نے کہا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے، اندر سے وہ کڑتے رہتے کہ کس عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ آج بدقسمتی سے نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کے باوجود، اللہ پر ایمان ہونے کے باوجود، بیٹیوں کی پیدائش پر بہت سے نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے وہ منظر شاید زندگی بھر نہ بھولے۔ ایک دفعہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ہاں آیا تھا، اس کو بیٹی کی خوشخبری ملی، اس کا چہرہ ایک دم اتر گیا، رنگ چینج ہو گیا، پریشان ہو گیا، چہرہ نیچے کر دیا۔ میں سمجھا کہ شاید کسی فوتگی کی خبر ملی ہوگی، کوئی انتقال کر گیا رشتہ داروں میں، کوئی ابا، کوئی اماں، کوئی بیٹا۔ لیکن جب لوگوں نے تسلیاں دینی شروع کر دی، مجھے پتہ چلا کہ یہ بدبخت انسان، یہ ذلیل انسان اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی کیوں دی۔ ارے اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی نعمت دی ہے، ذرا اس کی فضیلت بھی سنیں، جس کو اللہ کریم نے بیٹیوں کی نعمت دی، پھر بیٹیوں کی قدردانی کی، ان کی خدمت کی، ان پر خرچ کیا اور ان کو پروان چڑھا کر جوان کیا، پھر اس کی شادی کر دی۔ رب کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا۔ یہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ اچھا برتاؤ، یہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔ آپ کو 10 بیٹے اللہ دے، ان کی آپ خدمت کرے، اس پر یہ فضیلت نہیں ہے جو ایک بیٹی کے پالنے پر فضیلت ہے۔ اس لیے جس کے ہاں اللہ کریم بیٹی عطا کرے، اس پر خدا کا شکر ادا کرے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، جہاں اجر و ثواب ملے گا۔ ارے یہ کھلانا، یہ پلانا کل قیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو جہنم سے تو ہر ایک بچنا چاہتا ہے، ہر ایک ڈرتا ہے، تو جہنم سے بچنے میں ایک زبردست عمل یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی قدردانی کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ تو یہ بیٹیاں آپ کے لیے جہنم سے بچنے کا ایک زبردست سامان ہو جائے گا، جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بیٹیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔